علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو مسلمان مہیلا نے جے شری رام کہہ کر رام مندر کی طرف جا رہی تھی، وہ مہیلا کو ہم کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو کیا رام اور کرشنا وہ سرشٹی، وہ ایک سرشٹی اور ماں باپ کے اولاد ہے۔ وہ سرشٹی ویکتی ماں باپ کے اولاد ہے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے پہچان کر وہ اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ ہر کچھ کا، سب کچھ کا سرشٹا ہے۔ اور کسی نے اگر پوچھا کہ وہ اللہ کو دیکھا ہے کیا، تو ان کو سوال کرو کہ تم نے جو طوفان اتنا شکتیشالی ہے، گھر باڑی اڑا دیتا ہے، وہ طوفان کو کبھی دیکھا ہے کیا؟ اللہ نے نہ دیکھنے والے طوفان میں اتنا شکتی رکھ دیا، اتنا شکتیشالی بنا دیا نہ دیکھنے والے طوفان کو، تو اللہ بھی سرب شکتیمان اللہ نہ دیکھنے میں رہ سکتے ہیں، نہ دیکھنے میں سرب شکتیمان اللہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اور تم ہمیں کس راستہ بتانا چاہتے ہیں، جو تم وہ راستہ پر ہمیں لے جانا چاہتے ہو جس راستہ کا ریفرنس بچوں سے دے رہا ہے ہم۔ جیسے بچہ پہلے دنیا میں آنے کا بعد کچھ اتنا نہیں سمجھتا ہے، نہیں جانتا ہے، تو آستے آستے سمجھ میں آتا ہے، تو کرتے کرتے گھر سنسار بھی کر لیتے ہیں۔ تو ویسا دنیا میں پہلے کے زمانے میں جن لوگ آئے تھے، جو پورش، ان لوگ ویسے بچوں کا جیسا ہے ہمیں لگتا، کیونکہ وہ پہلے دنیا میں آیا تو ان لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا دنیا کیا ہے، دن کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، وہ سب اتنا سمجھ میں نہیں آیا۔ بجلی کیا ہے، بارش کیا ہے، وہ اچانک سا ایک چیز کو دیکھتا تھا، اور اسے بہت کچھ اس چیز کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ اور کسی میں کوئی جادو وغیرہ ہمت رہتا ہے تو وہ خود کو بھی کوئی جیسا ابھی اس زمانے میں بھی ایسا لوگ ہے کہ خود کو بڑا کہتا ہے، یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے۔ ارے تم ہمیں وہ پہلے کا زمانے میں جن لوگ ہمارے پورش تھے، وہ بچے کے جیسا ریفرنس دیا ہے، میں نے ڈسٹنٹ دیا ہے، اس راستے پر ہمیں نہ لے جانے کا کوشش کر کے ہمیں یہی سوچنے دو کہ ہمارے ریسنٹ جو پورش تھے، ہمارے دادا پردادا، ان لوگ کیا بڑبک تھے، ان لوگ کیا نہ سمجھ کر اس دین اسلام کو قبول کیا تھا کیا؟ انہیں تو کوئی بھی زبردستی کر کے دین اسلام پر نہیں لایا۔ ہاں، کوئی کہتا ہے کہ بھارت میں مغل آیا تو ایسا زبردستی کیا، تروال چلایا، یہ چلایا، دم دیا، تو بہت ڈر دکھایا تو دین اسلام کو قبول کرا۔ نہیں، ایسا بات نہیں ہے، کیونکہ جو معین الدین چشتیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا بزرگ تھے، وہ کسی سے زبردستی نہیں کیا۔ ان کا اخلاق، ان کا چرتر، ان کا بات سن کر دین اسلام کو جاج کر کے 90 لاکھ لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ تو ان لوگوں سے کوئی زبردستی کیا تھا کیا؟ نہیں کیا۔ ہاں، ابھی جیسا تھوڑا بہت ہنسا بدیش چل رہا ہے، دیکھنے میں ملتا ہے، ویسا پہلے کے زمانے میں بھی ویسا تھوڑا بہت تو ہنسا بدیش رہے گا۔ اس کی وجہ سے کوئی جگہ پر جھگڑا فساد تو ہوا ہوگا، جیسا آج کل ہمارا بھی کچھ دن پہلے کوکراجھار میں ہوتا تھا، گجرات میں ہوتا تھا، کہاں پر ہوتا تھا، ویسا جیسا وہ ہمارے یہاں بھی جہاں جھگڑا ہوتا ہے تو دھرم کو لے کر کوئی جگہ میں ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ میں نہیں ہوتا ہے۔ تو جس پرپس سے جھگڑا لگ جاتا ہے، تو لگنے کا بعد کوئی ایک بول سکتا ہے کہ یہ کر، زبردستی کر سکتا ہے، یہ کر، وہ کر، ہندو بھی کر سکتا ہے، مسلمان بھی کر سکتا ہے، کرسچن سے ہوگا تو کرسچن بھی کر سکتا ہے، اگر لفڑا لگ گیا تو۔ ورنہ کسی کو کوئی زبردستی نہیں کیا ہر جگہ میں، ہر کسی جگہ میں۔ ویسے 2 آدمی کہیں پر 4-5 آدمی لگ گیا جھگڑا لفڑا،
तब शायद कोई किसी को कुछ बोल सकता है, और किसी का विवेक ज्ञान तो समान नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम पर ये नहीं कहा कि ज़बरदस्ती करो, और ज़बरदस्ती से हर किसी को दीन इस्लाम पर नहीं लाया गया। दीन इस्लाम पर लोग दीन इस्लाम को सोच कर, जांच करके, दीन इस्लाम के बारे में बहुत सोच कर इसके बाद दीन इस्लाम पर आए हैं। वो ऐसा बात नहीं कि हम हमारा पूर्व पुरुष का बात सुनकर पूर्व पुरुष को जैसा वैसा चले। अरे ऐसा होगा तो आप हमारे अगर दादा दारू पीने वाले थे तो हम क्या दारू पीते रहे? वैसा होगा तो हम ये भी सोचे कि हमारे दादा कोई दादा परदादा में या हमारे बाप दादा में कोई भी लोग वैसा, हर दुनिया दुनिया में तो बहुत लोग खराब भी होते थे, लुच्चे लफंग भी तो होते होते हैं ना, और कोई कोई लोग बहुत अच्छा होता है। तो जो जो खराब था, लुच्चा लफंगा होने से भी हम क्या लुच्चा लफंगा हो जाए, और कोई अच्छा होगा तो हम उसको फॉलो करना क्यों छोड़े? तो कम से कम हमें सोच कर चलनी चाहिए। सिर्फ खाली पूर्व पुरुष कहकर चलने से तो नहीं होगा। हमें जांच-बाज करना है। हम जो ये धर्म में आए हैं, हम भी तो नहीं आए और एकदम पूर्व पुरुष भी नहीं। जैसा बच्चा दुनिया में आने का बाद पहले एकदम सीधा साधा रहता है, मासूम रहता है, इतना कुछ नहीं समझता है, आस्ते आस्ते समझ में आता है। वैसा दुनिया में लोग पहले आने का बाद सीधा साधे थे, और आस्ते आस्ते समझने वाले लोग आ रहे हैं, मतलब आकर दुनिया में समझता है, मतलब समझदार हो रहे हैं। बहुत मतलब समझ वाले लोग दुनिया में आ रहे हैं, बहुत समझ वाले लोग दुनिया में हो रहे हैं। वैसा करते करते जो रिसेंट हमारे पूर्व पुरुष जिन लोग थे, उन लोगों ने लोग जितना एक कच्चा घर से जितना टाइम जाता है उतना पक्का घर बनाना चाहता है, और बिजनेस को उन्नत करना चाहता है, और अपने इलाके को जो भी चीज़ को उन्नत करना चाहता है। तो ऐसा हमारे ये जो रिसेंट पूर्व पुरुष था, उन लोगों ने भी अपने धर्म के बारे में जांच बाज करके जो अच्छा है, जो मतलब सही है, वो सोच कर इस दीन इस्लाम को कबूल किया है। किसी को ज़बरदस्ती नहीं कबूल कराया गया। अब अगर पूर्व पुरुष का सोचेंगे तो हमारे रिसेंट पूर्व पुरुष जो हमारे बाप दादा परदादा जिन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है, उन लोगों को क्या आप भूल जाएंगे? जिन लोगों ने वो तो एकदम पूर्व पुरुष जो है, उन लोग तो कहाँ का कहाँ, उन लोग तो हमें खिलाया पिलाया नहीं। लेकिन जो रिसेंट पूर्व पुरुष हमारे बाप दादा खानदान का, उन लोगों ने तो पसीना भी गिरा कर हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। उन लोगों का जो रास्ता, उन लोग मतलब जिस रास्ते पर उन लोग आए थे, उन लोगों को क्या हम लोग भूल जाए? उन लोगों को क्या छोड़ दे? और हमें तो ये भी तो सोचना चाहिए, जो हमने कुछ देर पहले कहा कि राम और कृष्णा, उन लोग तो सृष्टि व्यक्ति, माँ बाप के औलाद है। उन लोग तो स्रष्टा नहीं है। उन लोगों को सृष्टि करने वाले है। उन लोगों को सृष्टि करने वाले स्रष्टा है। इस राम और कृष्णा उन लोगों को सृष्टि करने वाले स्रष्टा है। ये राम और कृष्णा स्रष्टा नहीं है, उन लोग व्यक्ति है। हाँ, उन लोगों में शायद बहुत सारे गुण था होगा, तो इस गुण के वजह से उनको तो आ, अमिताभ बच्चन का जैसा भगवान ना कहे। कोई लोग हक पर चलता है, उन लोग खुद को भगवान बनाना नहीं चाहता है। जैसा अमिताभ बच्चन को एक दिन लाइव पर किसी ने कह रहा था कि आप मेरे भगवान हैं, लेकिन वो अमिताभ बच्चन कह रहे थे कि नहीं 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 नहीं, मैं भगवान नहीं, मुझे भगवान मत कहो, मुझे भगवान मत कहो, ये अमिताभ बच्चन ने कहा। तो वैसा भाई हमें सोचना चाहिए। कोई किसी को खुद को मतलब बड़ा बनाने के लिए बहुत कुछ बोल सकता है, और कोई हक पर चलता है वो खुद का बड़ा बनने का नहीं सोचता है। जैसे हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद का बड़ा बनना नहीं चाहा। वो लोगों को जहन्नम से बचाने के लिए, अजाब से बचाने के लिए, और जन्नत का शांत दिलाने के लिए, जन्नत का शांत मतलब उन लोग कैसे पाए, वही सोचकर रोते रोते रात भर रोते थे, नमाज पढ़ते थे। हाँ, उन लोगों के लिए दुआएं करते थे, और जो हर लोगों को भलाई चाहते थे, जो जिन लोगों को आग से बचाकर शांत के रास्ता पर ले जाना चाहते थे, उन लोगों ने ही
ان کو بہت نرجاتن انیائے اتیاچار ظلم کیا ہے ان پر، یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کا اچھا نہیں چاہا، وہ دنیا کے ہر لوگوں کو، ہر کوئی چیز کا اچھا چاہا، وہ صرف مسلمانوں کا اچھا نہیں چاہا۔ مسلمان جو ہے بلکہ ان کے لیے رویا کم ہے، ان کا دل میں تھوڑا ہمت آیا کہ وہ مسلمان ہے، آگ سے بچ جائے گا، لیکن زیادہ رویا، زیادہ چنتا کیا جو غیر مسلمان ہے ان لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کا دل میں آیا ان لوگ غیر مسلمان ہیں، اللہ کے بنا کسی اور کو مان رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑا کر رہا ہے، لیکن وہ سب تو نیائے نہیں ہے۔ وہ مورتی وغیرہ ان لوگ تو جو بھی سوچ کر پوجا کر رہے ہیں وہ تو ان لوگ جانتے ہیں، لیکن ہمیں تو دیکھنے یہ ملتا ہے کہ یہ مورتی جو ہے یہ تو اللہ نے جو مٹی بنایا، اللہ نے جو دان کھیتی کا یہ دیا ہے، اللہ نے وہ جو چیز بنایا وہ چیز سے ویسا، مطلب ہمیں جو لگتا ہے، ہم نہیں کہہ رہا ہے کہ ان لوگ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، ان لوگ تو اچھا سوچ رہا ہے یا غلط سوچ رہا ہے ان لوگ تو سمجھ رہا ہے، لیکن ہم جو دیکھ رہا ہے، ہمیں جو لگ رہا ہے، یہ تو ہم یہی دیکھتا ہے کہ بچاؤں کا جیسا ایک پتلا بنا کر، ہاں اس سے مطلب وہ کھیل کود کا جیسا پوجا میں جاتا ہے تو نچتا ہے گاتا ہے، یہ تو نچنا گانا یہ تو عبادت نہیں ہے، یہ تو پنیہ کا کام نہیں ہے نا۔ نچنا گانا، اشلیل کپڑا پہننا اور اپنا جسم کو یہ مطلب جسم سے ڈانس وغیرہ کر کے جسم کو نچانا، لوگوں کو دکھانا، یہ ہم کہہ رہا ہے یہ کوئی غلط بول سکتا ہے، لیکن کر جو رہا ہے، جن لوگوں نے یہ سب کر رہا ہے ان لوگوں کو کوئی اتنا غلط نہیں بولتا ہے، ان لوگوں کو اتنا غلط نہیں بولتا ہے، لیکن کوئی کہہ دیا، وہ سچ بات ہے، جوکتک بات ہے، ثبوت سے بات ہے، پھر بھی وہ کہاں کیوں اسے دوش دینے لگ جاتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے بھائی، دوش مت دیجیے، یہ بات حقیقت اور یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے یہ سوچ لیجیے، حقیقت میں ایسا نچتا ہے کہ نہیں، ویسا گانا بجا کر اشلیل کپڑا بھی پہنتا ہے، مطلب اشلیل مطلب ہاں شریر کا یہ ٹکڑا وہ ٹکڑا ایسا ویسا نکلتا ہے، ارے سمان اتنا اپنا جسم کا سمان ہے، آپ بھول جاتے ہیں، یہ سارے سمان کے لیے کتنا تکلیف اٹھانا پڑا، اور اپنے وہ جسم کا اور سمان کا نہیں سوچتا ہے۔ پیسہ تو لوگ کما سکتا ہے، لیکن عزت سمان کو کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جو اشلیل کپڑا پہن کر نچتا ہے، ہلتا ہے، جلتا ہے، اپنا جسم کو ہلاتا ہے، ہر کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، پتی دیا ہے، بچہ دیا ہے، دن دولت سب کچھ دیا ہے، پھر بھی وہ دوسرا لوگوں کے سامنے اپنا جسم کو نچاتا ہے، دکھاتا ہے، تو وہ سب کیا صحیح بات ہے؟ وہ سب کیا نیائے بات ہے؟ اور وہ سب تو ایسا نہیں کہا کہ وہ دوسرا کے لیے، وہ تو اپنے پتی کا حق ہے، اپنے بیوی کا جسم پر یا اپنے بیوی کے باتوں پر، اپنے بیوی کے مسکراہٹ پر، اپنے بیوی کے وہ سارے چیز پر صرف اپنے سامی کا ہی حق ہے، اور سامی پر بیوی کا ہے۔ اگر کسی بیوی کا سامی نے اگر جا کر دوسرا کسی کا بیوی سے یا دوسرے کسی کے مطلب دوسرا کسی کے لڑکی سے اگر ویسے کوئی گندا یا لچا لفنگامی کرے، بدماشی کرے، تو کیا اس کا بیوی کو اچھا لگے گا؟ کیا نہیں لگے گا اچھا؟ تو اسی لیے کسی کا بیوی نے بھی کسی کے پتی سے، کسی عورت کے پتی سے اگر لچا لفنگامی کرے گی، بدماشی کرے گی، اپنا جسم کو ہلائے گی، ہاں اپنا جسم کو دوسرا لوگوں کو یہ چھوٹا چھوٹا کپڑا رکھ کر باقی جسم کو دکھائے گی، اور اکیلے دوسرے لڑکاؤں سے گھومے گی، رات تک چلے گی پھرے گی، تو کیا اس پتی کو اس بیوی کے بارے میں اچھا لگے گا؟ اور اس بیوی کو اس پتی کے بارے میں اچھا لگے گا؟ اگر بیوی نے دوسرا مردوں کے ساتھ ناچتے گاتے
وہ ہنسی مذاق کر کے اکیلے چلتے پھرتے اگر بیوی آئے گی تو سامی کو اچھا لگے گا کیا؟ اور سامی نے اگر کسی دوسرے کے عورت سے کسی دوسرے مہیلا سے اگر ویسے نچتے ہلتے جلتے آئے گا ہنسی مذاق کر کے اکیلے چلتے پھرتے، تو کیا اس بیوی کو یہ سامی کے بارے میں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا۔ ایکچوئل میں وہ بات ویسا بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو اچھا لوگ ہے وہ کبھی شارٹ کپڑا پہن کر نچنے والے گانے والے کو اچھا نہیں کہے گا۔ تو اسی لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اور دین اسلام جو ہے وہ اچھا اور پکا سچا دھرم ہے، اس کو ہم غلط نہ سوچے، اور اس دین اسلام سے لوگوں کو ہٹا کر ہم جنت کے راستے سے جہنم کے راستہ پر لے جانے کا کوشش نہ کرے۔ یہ دین اسلام پر لوگ چلنے سے پہلے تو دنیا میں دیکھو کتنا اچھا اور عزت سمان سے پیار محبت سے ان کو مرنے کا بعد دفنایا جاتا ہے۔ ان کا غسل بھی کرانے کا ٹائم بہت سوچ کر ان کے جسم پر پانی ڈلتا ہے کہ اس کو دکھ لگ جائے گا، اس کو یہ مردہ کو تکلیف ہو جائے گا۔ وہ دور جا کے مرنے سے بھی ان کو پھر گھر لانے پر بھی یہ کیا ہے کہ وہ لاتے لاتے ان کا جسم پر چوٹ لگ جائے گا، دکھ پائے گا، ان کو وہ مردہ کو تکلیف مل جائے گا۔ تو پیار اور محبت سے ان کو آہستہ آہستہ دھوتا ہے، تو مطلب پھر نہا بہا کرا کے تو پھر کیا کرتا ہے، وہ مردہ کو لے جا کر آہستہ آہستہ سے سب لوگ مل کے جنازہ کر کے آہستہ آہستہ سے قبر میں رکھ کر، وہ بھی اوپر میں پورا ماٹی چپا ماٹی نہیں دیتا ہے، وہ کھاٹی بچھا کر پھر اس کے اوپر میں ماٹی آہستہ آہستہ کر کے ڈالتا ہے۔ کتنا سیف اور شانتی سے رکھتا ہے۔ وہ پوچھنے کھانے سے لوگ تو کہہ دیتا ہے، جن کے پاس دین اسلام کے علم نہیں ہے ان لوگ کہتا ہے کہ یہ کھا لے گا، وہ کھا لے گا، سیال وغیرہ کھائے گا۔ پھر بھی تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جلا دینے سے تو کچھ نہیں سمجھے گا، ہو گیا۔ لیکن جو بچہ کو ماں باپ نے نہ کھا کر نہ پی کر کھلایا پلایا، وہ جو اپنے ماں کے منہ پر دیکھتے دیکھتے ماں کے منہ پر آگ لگا کر جلانے سے تو اچھا ہے، اچھا سے دفنایا، بعد میں کوئی مطلب سیال کھایا یا پچ گیا وہ تو بعد میں وہ بات ہے، لیکن بچہ کو تو ایسا دیکھنا نہیں پڑے گا کہ جس ماں نے میرے منہ پر چما کھایا، نہ کھا کر کھلایا، نہ پی کر پلایا، ہمیں پڑھایا، ہمارے لیے اتنا تکلیف کیا، ہگنے سے متنے سے وہ پیشاب کرنے سے ہم کو صفا کرتا تھا، جتنا بھی بیمار ہونے سے تکلیف اٹھا دیتا تھا، ہم کو کوئی نہیں بکتا تھا، ہمیں نہیں پھینک دیتا تھا، ہمیں مار بھی نہیں ڈالا، ہمیں اتنا تکلیف سے پال پوس کر بڑا کیا، اور اس ماں کے منہ پر دیکھ دیکھ کے ہم کیسے آگ لگائے؟ اور خود بھی سوچے کہ اپنے جسم پر کیسے آگ لگانے کا سمکن کر کے جائیں گے اپنے جسم کو، جس جسم سے آپ اتنا سوکھ اور شانت لیتے تھے۔ اور مودی جی جو ہے نا، وہ ایک دن ایسا کہہ رہا تھا کہ ہر دیش کا لوگ بنگلہ دیش کہاں نام لے کر بولا کہ ہمارے پاس سیب ہے، وہ کہا کہ ہر لوگ اپنے مندر مسجد کو چھوڑ کے وہ مودی کے طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوسرے دیشوں کا بھی پردھان منتری ان کا دیکھیے کیا ہوا، وہ مودی جی مطلب وہ ایسا کام کر رہا ہے بول کے مطلب کام پر لگے ہوا ہے، نیائے ہو یا انیائے، تو اسی لیے کیا ہو رہا ہے، دوسرا لوگ اپنا سینٹیمنٹ مان سمان کو چھوڑ کے بھی یہ مودی کو اپنا دیش کا پرائم منسٹر جیسا مان کے، اور خود کو ایم پی ایم ایل اے جیسا سوچ کر اس مودی کے باتوں پر مطلب مودی کے طرف دیکھ رہے ہیں۔ مودی کیا کہہ رہا ہے، مودی کے بات کیا ہے، مودی کیا رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ اپنا سینٹیمنٹ کا جو خود ایک پرائم منسٹر وہ نہیں سوچ رہے، مودی جب جاتا ہے تو ان کو ہم تو دیکھتا ہے
नेट वगैरह में वैसा इज्जत करता है जैसे अपने देश का प्राइम मिनिस्टर गाया, और दूसरा देश का प्राइम मिनिस्टर ने सोचता है कि वो दूसरा, जैसे बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर, वो जैसे बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि, वैसा लगता है कि बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि मोदी जी वो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है, और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जैसे बांग्लादेश का एमएलए मंत्री है, एमपी एमएलए, वैसा लगता है। तो खुद का सेंटिमेंट का भी नहीं सोच रहा है बांग्लादेश का प्रधानमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, मतलब प्राइम मिनिस्टर लोगों ने खुद का सेंटिमेंट का बारे में भी नहीं सोच रहा है कि वो हम भी एक प्राइम मिनिस्टर है, हम दूसरा देश का प्राइम मिनिस्टर को अपने देश का प्राइम मिनिस्टर जैसा उन मानकर उनके बातों पर हम क्यों चले, ये करे वो करे, वो ऐसा ये सब नहीं सोच रहा है। ये मोदी जी के बातों से हम कह रहा है, क्योंकि वो गलत या अच्छा जो भी रास्ता हो, लेकिन वो लगे रहता है, इसीलिए वैसा वो मेहनत करते जा रहा है, गलत रास्ता से हो या सही रास्ता से हो, वो मेहनत करते जा रहा है। इसीलिए वो क्या किया, वो क्या कहा कि दूसरे देश का लोगों ने मंदिर मस्जिद का छोड़ के उसके तरफ उनके तरफ देख रहा है। तो इसीलिए भाई, लगे रहने से लोगों के दिल में, वो जिसमें आप लगे हुए हैं उसके लिए लोगों के दिल पर मूल्य आता है, ध्यान आता है, लोगों लोगों को इसके बारे में गुरुत्व आता है। जैसे हम ये दीन इस्लाम पर अब चल रहा है थोड़ा ढीला ढाला जैसा, इतना ध्यान नहीं, इतना ख्याल नहीं, इतना मतलब ये फिक्र दिल में इतना मतलब फिगर नहीं है, दिल में इतना हम ये नहीं कर रहा है, फिगर नहीं कर रहा है, दीन इस्लाम का फिगर इतना नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम को जब फैला रहे थे तब लोगों ने क्या किया, अपने जान को कुर्बान किया, माल को कुर्बान किया, अपने देश को भी छोड़ा, अपने ज़मीन को छोड़ा। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन लोगों को ही अल्लाह ने बादशाह बनाया, दुनिया में भी बादशाह बनाया, और मरने का बाद भी बहुत सारे सहाबाओं को मरने का बाद जन्नती बोल के घोषणा दिया है, मरने का बाद जन्नत मिलेगा बोल के घोषणा किया है। तो कितना अच्छा धर्म है ये। लेकिन इसमें आने से, थोड़ा तकलीफ उठाने से भी अल्लाह ने ये थोड़ा तकलीफ से भी बहुत ज़्यादा आराम दे देते हैं, शांत दे देते हैं। और सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन लोगों को ज़बरदस्ती नहीं लाया गया। अगर ज़बरदस्ती होता तो पहले पहले जिन लोगों ने दीन कबूल किया, दीन इस्लाम पर आया, उन लोगों को दीन छुड़ाने के लिए क्या किया, उन लोगों के शरीर में आग सुला में लाल करके मतलब लोहा को आग में लाल करके उन लोगों के जिस्म पर लगाए, और रस्सी पर बांध के उन लोगों को सजा दिया, अपने उन लोगों के सीने पर पत्थर उठाकर ये मतलब ऐसा जगह में उन लोगों को खींचा है, सुबह से शाम तक मतलब सजा दिया है, फिर भी उन लोगों ने दीन नहीं छोड़ा है। तो क्या उन लोगों को ज़बरदस्ती दीन में लाया? दीन छुड़ाने के लिए इतना तकलीफ दिया, लोहा को आग में लाल करके जिस्म पर लगाया, फिर सीने पर पत्थर उठाया, रस्सी से बांधकर सुबह से शाम तक सजा दिया। वैसा क्या है दीन, मतलब दीन इस्लाम से हटाने के लिए, तो दीन इस्लाम पर लाने के लिए इतना ज़बरदस्ती कहा किया गया? नहीं किया। वैसे जो ऐसा बात करेगा तो सोचिए कि उनके पास दीन इस्लाम का इल्म नहीं है, दीन इस्लाम का इल्म ना रहने की वजह से खुद वो अच्छा रास्ता को नहीं पहचान रहा है, और लोगों को भी इस अच्छा रास्ता से हटाने के लिए बहुत किस्म का बातें कर रहा है, और जुक्ति दिखा रहा है कि हम यह आपका अच्छाई के लिए कर रहा है, वो अच्छाई के लिए कर रहा है। अगर वो हर किसी का बात अच्छाई के लिए करता तो आप देखिए बीवियों को तलाक देने से उन लोगों को तकलीफ मिल जाएगा, ये बात सोचा है हमारे भारत सरकार ने। वो इतना दर्द, मतलब
اتنا درد ہو گیا ان کے دل پر، مسلمانوں کا بیویوں کو طلاق ہو جائے گا تو ان لوگوں کو تکلیف مل جائے گا۔ ویسا اگر ہو تو ایک مردہ کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، وہ مرنے کے بعد ان کا باڈی کو جلایا جا رہا ہے، یہ مردے کے ساتھ ظلم کرنا بند کیوں نہیں کرنے کا کوشش کیا؟ یہ مردے کا ساتھ، مردے کے جسم پر آگ لگا کر جلانے کا جیسا ظلم کو بند کرنے کا کوشش کیوں نہیں کیا ہے؟ کیونکہ ان کے دل پر یہ آیا کہ یہ ان لوگوں کا دھرم کے لیے اچھا ہے۔ ایک مردے کو ہم لوگوں کے نظر میں تو یہ ہے ایک مردے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان لوگوں کو تو اچھا سمجھ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے ان لوگ جانتا ہے، شاید اچھا ہی سمجھ کر یہ کر رہا ہے ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کے نظر میں تو یہ ایک مردہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ بھی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ جو ماں باپ نے نہ کھا پی کر بچہ کو کھلایا پلایا، وہ جتنا دن وہ ماں باپ سے سارتوں ملا ہے، ماں باپ نے مایا دیا ہے، پیسہ دیا ہے، گھر دیا ہے، باڑی دیا ہے، اتنا دن ماں باپ کا خدمت کیا، ہاسپٹل لے کر گیا، گھر پر سیوا کیا، خدمت کیا، لیکن جس دن ماں اور باپ مر گیا اور ان لوگوں سے کوئی مایا نہیں ملے گا، کوئی دن نہیں ملے گا، ہاں سارتوں نہیں ملے گا، تب کیا ساتوں ساتھ ان لوگوں کو گھر سے نکال کر اپنا ہڈیاں توڑ کے اور یہ شمشان میں لے جا کر جلا دیتا ہے۔ وہ تو ہم لوگ تو یہ دیکھتا ہے، تو یہ مطلب ہمارے نظر میں تو یہ ہے، لیکن ان لوگ تو شاید اس بات کو اچھا ہی سمجھ رہا ہے، ان لوگوں کے دھرم نے شاید اس بات کو اچھا ہی کہا، اسی لیے ان لوگ شاید یہ کر رہا ہے۔ تو ہم تو ان لوگوں کو یہ زبردستی نہیں کر رہا ہے کہ بھائی یہ چھوڑو وہ چھوڑو، لیکن ہم تو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ظلم اور اتیاچار کر رہا ہے، تو پھر اگر آپ دھرم کے باتوں پر آپ کاؤنٹر مار کے اگر لوگوں کے اچھائی کے لیے سوچتا ہے، تو یہ مرنے کے بعد جلا کر جو ظلم ہوتا ہے اس کے لیے کیوں نہیں سوچا؟ کیونکہ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ آپ کا دھرم ہے، یہ آپ کے دھرم نے کہا ہے، یہ آپ کے دھرم نے کہا یہ اچھا بات ہے، ویسا کہہ رہا ہے، تو ہمارے دھرم کے بارے میں بھی آپ اتنا کیسے جانیں گے؟ ہمارے دھرم میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ آپ کے دھرم میں اگر مردے کے ساتھ جو بچتا ہوا لوگ وہ تو الگ بات ہے، لیکن جو مر گیا وہ تو اسہائے ہے، کسی کو یہ نہیں کرے گا، وہ کتنا لوگوں سے مل جل کر چلا ہے، کتنا اپنے اولاد کو کتنا خدمت کیا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ مردے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن ایک بیوی کو طلاق دینے سے اس کو دوسرا سامی بھی ملے گا، پھر وہ رہ سکے گا، دوسرا سکھ سانت ملے گا، لیکن اور کوئی تو طلاق دیتا نہیں اور دیا بھی نہیں، اور انشاءاللہ دیں گے بھی نہیں۔ ویسے دو چار ایک وہ اللہ نے کیوں کیا نیم بنایا وہ تو ہم اور آپ کو اتنا نہیں پتا چلے گا۔ وہ دو چار ایک کو جیسے میگھالیہ، وہ سعودی عرب، وہ کہاں پر چوری نہیں ہوتا ہے اتنا، کیوں؟ ایک دو چور کو پکڑا تو ہاتھ کو ایک دم کاٹ دیا یا تو گردن کاٹ دیا، تو باقی لوگ ساودھان، اور ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا آپ کے عورت اگر آپ کے سامنے کسی دوسرے مرد کے ساتھ مطلب مسکراتے ہوئے یا مطلب اپنے جسم کو ہلا جلا کر چلے گی، دوسرے کے مردوں کا دوسرے مرد کا کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ کے سامنے سے آپ کا بیوی گزرے گی، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا اچھا۔ تو اسی لیے جب اپنے بیویوں نے کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو اب ایک دو بیوی کو کسی نے اگر طلاق دیا تو باقی عورتیں ساودھان ہو جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے، لیکن صرف وہ عورتوں کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ہے۔ وہ جس مرد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ چل رہی ہے ایک عورت، وہ مرد بھی تو کسی اور کا پاتی ہے، کسی اور عورت کا پاتی ہے، تو کسی اور عورت کا پاتی اگر کسی دوسرا بیوی مطلب مہیلا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلے گی تو اس جو عورت ہے وہ عورت کو کیا اچھا لگے گا اپنا سامی کو دوسرا کسی عورت کے ساتھ جو کندھوں پر ہاتھ رکھ کر یا مسکراہٹ پر یا اپنا جسم کو ہلا جلا کر چلتا ہوا اگر دیکھے گا اپنا سامی کو اگر کسی دوسرے مہیلا کے ساتھ اپنا جسم کو ہلا جلا کر ہنستے پھرتے اگر کسی دوسرے مہیلا کا کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا سامی کو چلتے ہوئے دیکھنے میں کیا بیوی کو اچھا لگے گا؟
نہیں لگے گا. اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ اپنے بدر صحیح کپڑا پہن کر بدر صحیح ہو کر اپنے اپنے جو حق ہے ایک دوسرے کے لیے وہ امانت کو خیانت نہ کر کے وہ صحیح سلامت سے رکھ کر اور اچھا زندگی کا گزارنے کا کوشش کرے. یہ دنیا بس ایک دم تھوڑا ٹائم کا ہے. اس کے بعد کتنا سال لوگ جیتا ہے، کوئی جوان میں مر جاتا ہے، کوئی بچہ میں، کوئی بڈھا میں. لیکن بڈھا ہو بھی گیا، عمر زیادہ ہو بھی گیا، لیکن کتنا سال لوگ بچتے ہیں، 70 سال، 80 60 سال تک. تو اسی لیے کم سے کم ہم یہ سوچے کہ ہم اتنا مطلب اچھا سروشریشٹھ ہم مخلوق ہے، پرانی ہے، جاتی ہے، تو ہمیں ویسا اللہ نے نہیں چھوڑیں گے بنا حساب سے. جیسا پشو پنکھی مرنے کے بعد ندی میں پھینک دیتا ہے ایسا ہمیں نہیں پھینکیں گے، کیونکہ ہم کو سب سے اچھا مخلوق بنایا. جو پشو پرانی ہے ان لوگ تو ہمارے ضرورت کے لیے بنایا. جیسا کپڑا ہمارے ضرورت ہے، چھٹ جاتا ہے کپڑا پھینک دیتا ہے، لیکن ہمیں پھینک دیتا ہے کیا؟ خود کو پھینک دیتا ہے کیا؟ نہیں پھینکتا ہے. تو ویسا پشو وغیرہ ہمارے ضرورت کے لیے ان لوگ مرنے سے بھی پھینک دیتا ہے. ان لوگ مطلب کھا کر ان لوگوں کا یہ وہ سب بھی پھینک دیتا ہے. جیسا مرغی ورگی کھاتا ہے مرغا، وہ سب کھانے کے بعد اس کا جو جبڑا بگاڑا نکلتا ہے وہ سب پھینک دیتا ہے. تو ویسا مرغی، ہانس مرغی، چھگل وہ سب مرنے کا بعد بھی ان لوگوں کو وہ سب کو بھی پھینک دیتا ہے، کیونکہ وہ سب پرانی ہمارے ضرورت کے لیے ہے، مر گیا پھینک دیا. لیکن آدمی ویسا ہے، آدمی کو اللہ نے سروشریشٹھ جاتی بنایا اور یہ آدمی کو ایسا نہیں چھوڑے گا. یہ آدمی کو مرنے کا بعد جتنا کچھ آدمی کے لیے بنایا، دان کیا، وہ سب نعمت کو سرن کرائے گا، کرا کر سوال کرے گا کہ تمہیں ہم اتنا دیا ہے. جیسے کہ سورج کا آلو دیا ہے، بارش دیا ہے، ہوا دیا ہے، پانی دیا ہے. اگر سورج کا آلو نہیں دیتا تو بارش نے سب ساگ سبزی دھان بھگا دیتا، تو لوگ کھاتے کیا؟ پیسہ جتنا بھی ہو جائے اگر بازار میں وہ سب نہیں ملے گا خریدنے میں تو لوگ کھائے گا کیا؟ اور اگر بارش بھی نہیں دیتا تو سورج سے سب جل جاتا تو بازار میں کیا پاتا؟ تو سورج بھی دیا ہمارے لیے، بارش بھی دیا ہمارے لیے، ہانس مرغی بھی ہمارے لیے دیا. ایک مرغی نے اپنے بچہ کو چیل کوا کے منہ سے اپنے جان کا پرواہ نہ کر کے بچاتا ہے بچہ کو. لیکن جب وہ کھانے کا لائق ہو جاتا ہے وہ بچہ وہ مرغی نے چھوڑ دیتا ہے. وہ بچہ نے بھی وہ مرغی کو جا کر کوئی خدمت نہیں کرتا ہے. یہ مرغی کا جو بچہ وہ بڑا ہونے کے بعد لوگوں کے کام پر ہی آتا ہے. ویسا سب چیز کا، جیسے گورو کا بھی، چھاگل کا بھی. گورو کا بھی کتنا پیار محبت رہتا ہے بچہ سے، بچہ کو ماں سے. لیکن جب بڑا ہو گیا تو وہ بچہ نے ماں کا کوئی خدمت نہیں کرتا ہے. وہ بچہ نے لوگوں کا ہی خدمت کرتا ہے. لوگوں نے وہ جو بچہ بڑا ہو گیا تو ان کا دودھ پیتا ہے، ان سے کھیتی کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو ایسا ہر چیز ہم آدمی انسان کے لیے بنایا. اور اللہ نے یہ کہہ دیا کہ مولانا نے بتایا، اللہ نے کہا قرآن میں کہ جب تم ایک دم تھا ہی نہیں، جب تم ایک دم تھا ہی نہیں تب تمہیں ہم نے بنا سکا، تو پھر ہم تمہیں بنا سکیں گے. جب تم ایک دم نہیں تھے تب ہم تمہیں بنا سکا، اور جب تم ایک دم نہیں تھے تب تو تمہیں بنایا، تو پھر ہم تمہیں بنا سکیں گے، پھر ہم تمہیں بنائیں گے. ویسا کہا مولانا نے کہا. تو اسی لیے اللہ نے جب ہم ایک دم نہیں تھے تب ہمیں بنا پایا، تو پھر بھی ہمیں بنا پائیں گے. تو اسی لیے ہم یہ نہ کہیں کہ ہم مر جائیں گے بس بات ختم، یہ نہیں ہے. جیسے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، 10 10 ہاتھ کا پاڑ کا دیکھ کا گھر میں ہم رہتے ہیں، لینتھ برینتھ کا ہم سوتے ہیں گھر میں. تو لیکن یہ گھر کو اللہ نے وہ بڑا بڑا سٹی بنا دیتا ہے، بنگلور، ممبئی، گوہاٹی، کولکتہ بنا دیتا ہے. لیکن جب وہ اپنے گھر میں سوتا ہے بستر گاؤں میں، لیکن جب دیکھتا ہے گوہاٹی اور بنگلور سٹی ہو گیا تو وہ سٹی میں جا کر تکلیف ملے یا شانت ملے، اس وقت ان کا دل میں یہ بات بالکل نہیں آتا ہے کہ ہم گاؤں میں
छोटा मोटा घर में सोया हुआ था, तो हमारा बॉडी वहीं पर है, हम ये सपना में यहाँ आया, ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता। उनका पूरा ही पूरा उनके दिल में आता है कि वो मतलब हकीकत में वो गुवाहाटी सिटी में गया या बेंगलोर में गया, वो सपने में गया बोल के उनका दिल में ऐसा कुछ नहीं आता है। और वह तकलीफ मिलने से भी वो हकीकत में जैसा तकलीफ मिलता है इससे भी ज़्यादा तकलीफ मिल जाता है सपनों में। और शांत मिलने से भी उनको पूरा लगता है कि उनका पूरा जिस्म पर ही शांत मिल रहा है, लेकिन वो बात समझ में नहीं आता कि वो बस्ती में छोटा मोटा घर में सोया था। ये बात समझ में नहीं आता कि उनका पुराना बॉडी घर में है, ये बात समझ में नहीं आता। तो ऐसा मरने का बाद भी देखिए हम दृष्टांत हमें मिल रहा है कि हम रूह जगत जो है इसमें अगर ऐसा भी अल्लाह करेंगे तो हम ये पुराना बॉडी का हम ख्याल ही हमारा दिल में नहीं आएगा शायद। हमारा दिल में तो हमें अगर अत्ता को शांत देंगे तो पूरा जिस्म को लगेगा शांत मिल रहा है, और अत्ता को तकलीफ देंगे तो पूरा जिस्म पर लगेगा तकलीफ हो रहा है। तो अगर अत्ता को सज़ा देंगे तो लगेगा कि पूरा जिस्म पर सज़ा हो रहा है। जैसे सोने का बाद क्या हुआ, जब तकलीफ होता है तब लगता है कि पूरा जिस्म पर ही तकलीफ हो रहा है, लेकिन ये सपनों में हो रहा है बोल के ऐसा कुछ दिल में नहीं आता है। तो अल्लाह ने कैसे सज़ा देंगे क्या देंगे वो तो अल्लाह को पता, लेकिन जैसे भी जाओ हम अल्लाह ने तो फिर ज़िंदा कर सकेंगे, अल्लाह ने ज़िंदा करेंगे। अल्लाह ने अगर नेक काम करके गया तो शान देंगे, पाप काम करके गया तो अल्लाह ने माफ़ करेंगे तो करेंगे, ना करेंगे तो सज़ा देंगे। तो फिर दोबारा लौट आकर नेक काम करके सज़ा से बचकर शांत मिलने का मौका और नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भाई हम दुनिया में रहते हुए सोच कर सही रास्ता पर चले, जिस रास्ता पर चलने में हमें दुनिया में भी शांत मिले और आखिरात में भी शांत मिले। और वैसा कोई ये जैसा इस महिला जैसा कोई उल्टा सीधा करके ये मुसलमान समाज को बिगाड़ने का कोशिश ना करे। ये दीन इस्लाम जो है ये सही धर्म है, इसको नष्ट करने का इसको बिगाड़ने का कोई कोशिश ना करे। ये दीन इस्लाम पर कोई भी हुक्म ऐसा नहीं किया गया कि कोई किसी से खून खराबी करे, जुल्म अन्याय अत्याचार व्यभिचार करे, जिना बदमाशी करे, सूद घूस खाए, किसी को ठगे, वैसा कोई नियम नहीं दिया गया। वो कोई अगर ऐसा कुछ कर देता है तो वो खुद दोषी है, वो अलग बात है। ये तो हर समाज में भी ऐसा एक दो चार वैसा रहता है दोषी लोग, लेकिन इसके लिए ये दीन इस्लाम दोषी नहीं है। ये इंसान का दोष हो सकता है, लेकिन दीन इस्लाम जो है ये दोषी नहीं है। दीन इस्लाम पर वैसा कोई भी बुरा काम करने का हुक्म नहीं किया गया। वैसे बहुत सारे बात दोनों तीनों बहुत सारे धर्म में एक ही हो जाते हैं, लेकिन और कोई बात तो नहीं मिलता है। जैसे कि हमारे मरने का बाद क्या करता है, मुसलमान लोग मरने का बाद दफनाया जाता है, तो हिंदू लोग जैसा भी जितना भी शांत और सुख से रहे, लेकिन मरने का बाद उन लोगों को जलाया जाता है। क्यों हमें दफनाता है? क्योंकि हम अल्लाह पर ईमान रख कर चलते हैं। और उन लोगों को क्यों जलाया जाता है? क्योंकि उन लोग अल्लाह पर ईमान ना रख कर अल्लाह के साथ मूर्ति बनाकर मूर्ति को जुड़ा करके शिरक करके चलता है, इसीलिए। तो भाई हमें अल्लाह ने मुसलमान के घर पर दिया, मुसलमान बनाया, इसीलिए हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। अल्लाह हमें जन्नत नसीब करे, जन्नत के रास्ते पर चलाए, और दुनिया के सभी लोगों को अल्लाह ने जहन्नम से बचाए, मतलब जहन्नम का सज़ा सस्ती से बचाए, और जन्नत के सुख और शांत नसीब करे, जन्नत में जगह कर दे, जन्नत में स्थान कर दे। हम सभी को अल्लाह ने जन्नत में हमारे जगह कर दे, और हमें जन्नत नसीब करे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।